آغاز کتاب مستطاب و اعتذار از جانب مصنف کتاب. اس کا معنی کیا ہے؟ مستطاب کا معنی ہے عمدہ، طیب، عمدہ، پاک. تو آپ یہاں عمدہ رکھو معنی. اعتذار عذر پیش کرنا، عذر پیش کرنا اعتذار. تو عذر پیش کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میرے سر میں درد ہو رہا تھا. یہ ہے عذر پیش کرنا. آپ سویرے اٹھے کیوں نہیں تہجد کے لیے؟ وہ سارے میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا. یہ ہے عذر پیش کرنا. اپنی کسی کوتاہی کا عذر پیش کرنا، مجبوری پیش کرنا، یہ ہوتا ہے اعتذار. معنی سمجھا گیا ہے؟ کیا ہوتا ہے معنی اعتذار کا؟ کسی نہ ہوئے کام کا عذر پیش کرنا، مجبوری بیان کرنا، وجہ بیان کرنا. تو میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، وجہ بیان کرنا، یہ ہوتا ہے اعتذار. ترجمہ کرو بھی. ٹائٹل کا ترجمہ کیا ہے؟ آغاز عمدہ کتاب کا اور حضرت مصنف کتاب کی جانب سے. مصنف کتاب کی جانب سے. پتہ ہے یہ اس کا معنی کیا ہے؟ آگے جتنے بھی شعر آئیں گے پورے چیپٹر کو یہ ہونا ہے کہ جو کتاب ہے اس میں شریعت کے مسئلے مسائل بیان ہوئے ہیں، تو یہ ہو گیا کہ کتاب عمدہ. اس کے بعد معذرت نامہ کیا پیش ہونا ہے؟ حضرت کہنا ہے یار میں ذرا کم علم آدمی ہوں، کہ بہت اچھی طریقے سے میں شاید بات کہہ نہیں سکا، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کر دینا، یار کم علم آدمی ہوں. یہ ہے اعتذار پیش کرنا، عاجزی پیش کرنا. یہ دو باتیں اس کے اندر ہونی ہے اس چیپٹر کے اندر. اے مصلا غلط ہے، مصلا غلط ہے، مصلی یہ زبر جو ہے نا کھڑی زبر یہ غلط ہے، نیچے کھڑی زیر ڈالو. اے مصلی بیا طہارت کن، خانہ دین خود عمارت کن. اے نماز پڑھنے والے طہارت حاصل کر. بیا حسن اینجا بیا، کیا کہا میں نے؟ ادھر اینجا بیا. فارسی میں بس وہ اینجا بھی کو نہیں کہتے. جتنا شارٹ بولتے ہیں نا لوکل لینگویج کے اندر شارٹ زیادہ چلتا ہے. ہوتا تو کم ہیئر لیکن پھر کم ہے اور شارٹ کر دیتے اس کو. تو بیا ادھر جا بیرو جا. در مسجد بیرو، کیا میں نے کہا؟ مسجد میں جا. دار اینجا بیو، در مسجد بیو، مسجد میں بازار بیرو، بازار جا. اچھا جی. اے نمازی طہارت حاصل کر اپنے دین کا گھر. گھر کس کا معنی ہے؟ خانہ کہتے ہیں گھر کو، اور دین بنا دین. اپنے دین کا گھر آباد کر. عمارت کا معنی کیا ہے؟ آباد کر. دیکھو اپنا دین آباد کر، یہی ہے. دین کا گھر تو کوئی نہیں ہوتا. دین کا گھر یہ کوئی گھر نہیں ہوتا. دین آباد کر، اپنا دین سیکھ، یہ مطلب ہے. تو تشبیہ دی ہوئی اپنے دین کا گھر آباد کر. عمارت کا معنی کیا ہے؟ آباد کرنا. یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے عمارت، اس کو بھی عمارت اس لیے کہتے ہیں جب تک یہ نہیں تھی تو لوگ یہاں رہتے تھے، آبادی تھی. جب بن گئی عمارت، آبادی ہو گئی، تو عمارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آباد کرنا. آبادی تو یہ بلڈنگ نہ بھی ہوتا بھی ہو جاتی، چوکیاں لگا کر بھی آبادی تو ہو جاتی ہے. تو عمارت اصل میں آباد کرنا ہوتا ہے. یہ عمر سے بنا ہے نا، عمر سے. عمر اور عمر جب تک ہے تو ہم آباد ہیں. شاد باد رہو جی. عمر ختم تو آبادی ختم. اے نمازی طہارت کر اپنے دین کا گھر آباد کر. اس کو ہم جو کریں تعمیر کر. عمارت آباد کر، تعمیر کر، ایک ہی معنی ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہے. چون بیاری طہارت ظاہر، باطنت نیز حق کند طاہر. یہ نیز نہیں ہوتا، نیز. فارسی میں نیز بھی، آلسو بھی، نیز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب جائے گا تو
तहारत ज़ाहिर की बातिन तेरा अल्लाह कर देगा पाक। जो जाहिर में साफ सुथरा होता है अल्लाह उसके दिल को भी साफ कर देता है। जो दिखने में गंदा मंदा रहता है ना, अल्लाह उसके दिल को भी साफ नहीं करता। इसीलिए जब अल्लाह के पास जाना है नमाज पढ़ने के लिए तो पहले जाहिर को पाक करो, हाथ मुंह धोवो ताकि दिल में भी तहारत आए। बगैर वुजू के नमाज पढ़ोगे तो बंदा गंदा तो वो लुत्फ ही नहीं रहता, नमाज ही नहीं होती है। तो तर्जुमा हासिल माना क्या, वुजू करके नमाज पढ़, हासिल माना ये है। अच्छा बताओ, एक होता है आना, एक होता है लाना, फर्क है इनको? तू आ पानी ला, फर्क हो गया ना। आने के लिए आमदन मस्तर आना, आयद मुजारे आए, वहां से आता है बिया। लाने के लिए आवर्दन मस्तर लाना, आवरत मुजारे लाए, यहाँ से बिया। अब मैं कल मैंने कहा था हसन बिया, हसन इधर आओ। अब मैं कहता हूँ हसन आप बिया, पानी लाओ, आप पानी बिया लाओ, बिया ये है। नॉन बियर क्या माना है? नान लाओ। ये नान हमारे यहाँ तो कोई और होता है ना, ये रोटी जिस तरह की भी हो उसे फारसी में नान कहते हैं। खमीरी हो तब भी नान, पतीली हो तब भी नान, घर की हो तब भी नान। नान कहते हैं वो रोटी को, जैसी मर्जी हो। नॉन बियर, अबियर, शरबत बियर, शराब बियर, किताब बियर, कितने सारे लफ्ज़ बोले हैं। लिबास बियर, कमीज बियर, शलवार बियर, लो इतने सारे लफ्ज़ बोल दिए आपके लिए। दस्तार बियर, इमामा दस्तार बियर। तहारत के किस्म जिस्म आमद, ज़ाहिरत राहमा से किस्म आमद। मैंने कहा ना शेरों के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। अब एक दो तीन लफ्ज़ हैं जो जहाँ लिखे हुए वहाँ के हैं नहीं, हैं कहीं और के, लेकिन शेरों के बदल की खातिर उनमें तक़द्दुम ताख़ुर किया हुआ है। मुक़द्दम को मुअख़्ख़र कर दिया है, मुअख़्ख़र को मुक़द्दम कर दिया है। लो भाई आप ना ज़ाहिरत रा, इस पूरे को उठा करना आमद से पहले रख दो, फिर तर्जुमा बनेगा आपका। आमद सबसे आखिर में बोलना, ज़हन ही ज़हन में ज़ाहिरत रा, इसको जिस्म के बाद रखो और आमद से पहले रखो। अब हम इसका तर्जुमा करने लगे हैं। वो तहारत जो तेरे ज़ाहिरी जिस्म की किस्म से आई है, हाँ, तो वो तमाम किस्म की आई है। पहले मजमून समझ लो, फिर कर लेंगे। तहारत का ताल्लुक तेरे कपड़ों के साथ भी है, तहारत का ताल्लुक तेरी जगह के साथ भी है, तहारत का ताल्लुक तेरे जिस्म के साथ भी है। तो वो तहारत जो तेरे जिस्म की किस्म से है ना, जो तेरे जिस्म से ताल्लुक रखती है, वो तीन तरह की है। वुज़ू करना, गुस्ल करना और तयम्मुम करना। ये ऐसे बात है, वो शेरों के अंदर से निकालना है। वो तहारत जो के तेरे ज़ाहिरी जिस्म की किस्म से आई है। अब देखो तो वो लफ्ज़ ज़्यादा हो गए, लेकिन मजमून आपको बता दिए कितना है। तमाम किस्म की आई है। तनबा गुस्लो वुज़ू चू पाक कुनी, आप करने कस्द खाक कुनी। आपने लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं बताना, खुद हिम्मत करो जरा आप, चलो ना उठो। तन जिस्म साथ गुस्ल और वुज़ू के, जब पाक कर ले तू, पानी अगर नहीं है इरादा मट्टी का कर ले तू। सारी बात समझ आएगी नहीं? कोई शहर है नहीं गई। कुनी करदन वसल करना, कुनात मुजारे करे, उससे है कुनी। तीनों बातें आ गई, गुस्ल, वुज़ू और मिट्टी का इरादा यानी कि तयम्मुम। और ये तो सबको पता है ना कि तयम्मुम करने के लिए मट्टी इस्तेमाल होती है। पत्थर के साथ भी तयम्मुम हो जाता है, मट्टी के साथ भी हो जाता है, रेत के साथ भी हो जाता है। वो फिर हम आगे जब तयम्मुम के मसले आएंगे फिर हम ये सारी बात सीखेंगे। शरहा ई हर से नौ रागोयम, ज़ां के चूगाने शरआ रागोयम। चूगान क्या होता है? वैसे गुल्ली डंडा, बैट बॉल, ये सारी चीजें चुगान ही है। तो वैसे ना चुगान एक गेम है, पूरी गेम है।
اس میں کھیلنے والے کھلاڑی گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں، ان کی ہاتھ میں ایک ہاکی ٹائپ چیز ہوتی ہے یا کبھی نیزہ ہوتا ہے، ہاکی والا بھی آج کل چل گیا، کافی لگے رہتے ہیں، نیزہ بھی ہوتا ہے، تو سامنے نا ایک لکڑی کا قلعہ گاڑا ہوتا ہے، تو وہ نا بڑا مشکل گیم ہوتا تھا، نیزہ پکڑ کر دور سے آنا ہے اور تیز دوڑتے دوڑتے اس کو ایسے چبو کر کھبو کر اٹھا کر لے جانا ہے، جو ایسا کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، تو توجہ بڑی اس پر جمی ہوتی تھی، وہ بڑا مقصد ہوتا تھا، وہ چوگان اس میں وہ بڑا مقصد ہوتا تھا، ہمارا سمجھ آ گیا ہے کہ نشانہ صحیح رکھنا، ہدف صحیح رکھنا، مقصد صحیح رکھنا، تو چوگان کا معنی یہ ہوتا ہے لفظی، یہاں پر مطلب ہے مقصد، کیونکہ وہ مقصد ہوتا ہے نا، سب نے اسی کو مقصود بنانا ہوتا ہے بار بار، وہ جو لکڑی کا قلعہ ہوتا ہے اس کو کھبو کر، یہ دیکھو وہ جو گول کرنا ہوتا ہے فٹ بال کھیلتے ہوئے، سب کا مقصد وہ ایک وہ کیا ہوتا ہے، وہ جال، وہ کرکٹ سب کا دل گیند کہاں، اس کا دل ہوتا ہے کہ بلے پر بچے، اور بال کروانے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے، بالر کا وکٹ پر لگے، یہی ہوتا ہے نا، وہ جو مقصد ہوتا ہے نا وہ چوگان ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو سمجھا دی بات کہ چوگان ہوتا کیا ہے، بس یہ ایک لفظ مشکل تھی، چوگان کو نا کھیل کود کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے مقصد آپ کو بتا دیا چوگان ہے کیا، یہاں پر مطلب کیا کرنا ہے، مقصد۔ اب آؤ بھائی شعر آسان ہو گیا، تشریح ہر تینوں قسموں کی کہتا ہوں میں، گفتن گوید گویم، تشریح ہر تینوں قسموں کی کہتا ہوں میں، کیونکہ مقصد شریعت کا کہتا ہوں میں، در طہارت فریضہ و سنت، بر تو خوانم روان و بے منت۔ اچھا بتاؤ بلا الحمد، اچھا یہ سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین، روانی کے ساتھ کس نے پڑھا، روانی کسی کہتے سمجھ آ رہے، بس یہ مقصود ہے۔ طہارت میں فرض اور سنت تجھ پر پڑھتا ہوں میں روانی کے ساتھ اور بغیر احسان کے۔ اب روانی کے ساتھ یہاں پر مقصد کوئی نہیں، اس کا شعر پورا کیا ہوا، بھئی میں تجھے فرض بتاتا ہوں اور سنتیں بتاتا ہوں، روانی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اب یہ شعر پورا کرنے کے لیے روان بول دیا، روانی کے ساتھ۔ روانی سمجھ آ گئی ہے، یہ پانی رکا ہوا ہے، جب اس کو بہائیں گے تو جب یہ جاری ہو گیا، چل پڑا، یہ چل پڑا، یہ ہے روانی، بس روانہ ہو گئی، روانہ کا معنی سمجھ آ گیا، چل پڑنا، گاڑی روانہ ہو گئی، روانہ یہی ہوتا ہے چل پڑنا، جاری ہونا۔ میں جو آپ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں، میرا کوئی احسان نہیں ہے تم پر، میں مسلمان ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ اللہ کے دین کی نوکری کروں، یہ بات۔ آپ دین پڑھ رہے ہو، آپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، اپنی قبر کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو، تو یہی بات وہ کہتے ہیں کہ جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں فرض اور سنت ہے، تو یہ روانی کے ساتھ، یہ کوئی میرا اس پر احسان نہیں ہے، اللہ کے لیے سکھا رہا ہوں۔ اس کو سمجھ آ گیا ہے، مصدر کے آگے سے نون ہٹا دو کیا بن جاتا ہے، ماضی۔ اب ماضی میں جو ہے نا 6 صیغے ہوتے ہیں، 6 لفظ ہوتے ہیں، سادے لفظوں فی الحال یوں سمجھو، واحد غیب جمع غیب، واحد مخاطب جمع مخاطب، واحد متکلم جمع متکلم۔ اپنی اردو کے اندر بھی دیکھ لو، وہ آیا وہ آئے سارے، تو آیا تو سب آئے، میں آیا ہم سب آئے۔ اب ابھی تک میں نے آپ کو 3 صیغوں پر زور دے کے رکھا، آمد، آمدی، آمدم، یہ 3 آپ کو موٹے موٹے بتائے۔ اب سمجھو بھائی، وہ آیا آمد، نون دال لگا دو تو وہ سب آئے، آمدن، اب یہ پکا قانون ہے ہمیشہ، آمد وہ آیا، آمدن وہ سب آئے، وہ 2 آئے، وہ 3 آئے، وہ 4 آئے، وہ سب آئے، آمدی تو آیا، آمدید تو سب آئے، آمدم میں آیا، آمدین ہم سب آئے۔ لو بھی علم اضافہ ہو گیا، شاباش۔ نون دال لگاؤ تو جمع غائب، یا دال لگاؤ تو مخاطب غائب، اور یا میم لگاؤ تو متکلم جمع۔ مضارع میں بھی یہی ہے، اور دیکھتے ہیں، آمد مصدر، آیت مضارع، وہی کام کرو، آید، آیند، نون دال لگا دو، آیند، آئی، آید، آیم، آئین۔ اور بھی بولتے ہیں، نوشتن مصدر لکھنا، نوشت اس نے لکھا،
نوشتند، نوشتی، نوشتید، نوشتم، نوشتیم، یہ ہوگا نوشتن مثلا لکھنا. اب اس ماضی ہم نے بنا لی، مضارع بنا دیں گے. نویسد، نویسد اس نے لکھا، نویسند ان سب نے لکھا، نویسی تو نے لکھا، تو یہاں نویسید تم نے لکھا، نویسم، نویسیم. نون دال غائب کے لیے ہوتا ہے، یا دال مخاطب کے لیے ہوتا ہے، یا میم متکلم کے لیے ہوتا ہے. لو بھی آج ایک اور سٹیپ ہم نے لے لیا. تو ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آگے بڑھ. فارسی کی گرامر بڑی چھوٹی سی، اتنی سی گرامر، اور قریب آپ کو ساری گرامر آ جانی ہے. گردانیں آپ کو آ جانی ہے. اسے کہتے ہیں گردان. ایک اور لفظ سنو، اسے کہتے ہیں گردان. ماضی کی گردان سنا، آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدین، ماضی گردان ہوئے. مضارع کی گردان سنا، آیت، آئی، آیت، آیت، آئی، آیت، آیم، آیم، اے گردان ہوتی ہے. ماضی کی گردان میں 6 سیغے، مضارع کی گردان میں 6 سیغے. عربی کی جو گرامر اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ. خفتین، سنا غلط، خفت، خفتن، خفتی، خفتید، خفتم، خفتین. چلو اور یہ بات کان میں گئی ہے نا. آب دست و نماز باید کر، دل مقام نیاز باید کر. یہ نیاز مندی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا نیاز مند ہے، یہ عاجز مسکین ہے. عاجز مسکین ہے، لگے ہاتھوں دل سے آپ کا چاہنے والا ہے. یہ دونوں باتیں ملاؤ تو یہ ہوتا ہے نیاز مند. ہم تو سرکار کے نیاز مند ہیں. عاجز مسکین ٹوٹے لوگ بھی ہیں، لیکن لگے ہاتھوں دل سے حضور کو محبت کرنے والے بھی ہیں. یہ دونوں باتیں ملاؤ نا، عاجزی اور دل سے محبت، اس کا معنی ہوتا ہے نیاز مندی کرنا. آپ ترجمہ کرو. آب دست پانی اور ہاتھ مراد ہے وضو. نماز پڑھنی ہے نا، تو آب دست دونوں کو ملاؤ تمہارا کیا ہے؟ وضو. وضو اور نماز چاہیے کرنا. وضو اور نماز چاہیے کرنا. باید، بائستن مصدر چاہنا، باید مضارع چاہے. اب فی الحال یہ باید کرد کیا شے ہے نہیں بتا سکتا ہوں. یہ باید کرد اب کوئی سیگے، کچھ گردانے، کچھ گرامر پڑھو گے تو پھر باید کرد کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ آئے گی. فی الحال آپ یہی سمجھیں کہ چاہیے کرنا. آسان ترجمہ کیا ہے؟ چاہیے کرنا. دل مقام نیاز پر چاہیے کرنا. اب نیاز کیا ہوتا ہے میں نے بتا دیا ہے. کیا ہوتی ہے نیاز مندی؟ کن باتوں کا مجموعہ؟ مٹ کر رہنا، لفظ بدلا ہے میں نے، بات وہی ہے. مٹ کر رہنا اور محبت کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ نیاز مندی. ہمارے بزرگ آ جائیں، ہمارے اساتذہ آ جائیں، ہم بھاگ کر ان کی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں استاد العلماء، لیکن جب وہ آ جائیں تو پھر ہم استاد الغلام ہو جاتے ہیں، نوکروں چاکروں کی طرف بھاگتے ہیں. یہ ہوتی ہے نیاز مندی. روز محشر کے جان اداس بود، اولی پرسش نماز بود. یہ شعر میں نے کئی مسجدوں کے محرابوں میں لکھا دیکھا ہے. کئی مسجدوں کے شعر محرابوں میں لکھا دیکھا ہے. مسجدوں کے اندر لکھا دیکھا ہے وضو والی جگہ پر. تو اسکولوں کی دیواروں پر بھی لکھا دیکھا ہے. اتنا مشہور، اس کو یاد ہی کر لو، اس کو یاد ہی کر لو. محشر کے دن جب کہ جان نکل رہی ہوگی، پہلا سوال نماز کا ہوگا. پرسیدن مصدر پوچھنا، پرسد مضارع پرچھے، اور پرسش اصل مصدر یہ ہے پرسیدن پوچھنا. جو کیا ہے اس کی بعض پرس ہوگی، بعض پرس ہوگی. یہ پرسیدنا سوال کرنا. حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. تو وہاں سے ہے محشر، لوگوں کو جمع کرنے کی جگہ. میں حشر نشر کر دوں گا. حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، نشر کا معنی ہوتا ہے پلٹا کر فارغ کرنا، پھیلا دینا. خبریں نشر ہو رہی ہیں، یعنی پھیل رہی ہیں. تو یہ عربی زبان کے اندر بھی، یعنی یہ حدیث بھی یہی ہے. اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے محاسبہ کیا جائے گا بندے سے جس چیز کا، وہ کیا ہے؟ نماز.
تو آگے پڑھیے پس مکن در نماز ہا تقصیر تا دران روز باشدت توقیر پھر نہ کر نمازوں میں یہ زوں کس کے معنی زوں نمازوں میں کوتاہی تاکہ اس دن میں درآں روز اس دن میں ہو تیری عزت ترجمہ کر بھائی ہاں بھائی ہو تیری عزت اسیر الدین پس نہ کر نمازوں میں تقصیر کوتاہی تاکہ ہو اس دن تیری نہ ہو نہیں تاکہ اس دن میں ہو تیری عزت کوتاہی پر ڈاکٹر اقبال کا شعر سناؤ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی پورا شعر کیسے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی تو سمجھ اسکولوں میں کوئی نہیں مطلب کیا ہے مومن بندے کی ایک روحانی پرواز ہوتی ہے اللہ کے حضور تو حرام کھانے سے پرواز ٹوٹ جاتی ہے بندے کی بلندی رک جاتی ہے تو ڈاکٹر وہ سمجھا رہے ہیں کہ رزق حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ گندا بندہ ماحول نہ بناؤ جس سے مومن کی پرواز رک جائے وہ کام نہ کرو اے طائر لاہوتی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ اے اوپر کے پرندے تو وہ اس رزق میں نہ جا جو تجھے مار کے رکھ دے خود سنائی چے بس نکو گفتست در معنی نگر کے چون سفتست نیا ہے ترجمہ کر لیتے ہیں خود کا معنی آپ میں خود یعنی میں سنائی ایک دانشور کا نام ہے حکیم سنائی اسے کہتے ہوتے تھے چے بس کتنا ان دونوں کو ملا کر چے بس کتنا نکو اچھا گفتست کہا ہے در معنی کا موتی مراد کے معنی دیکھ نگر دیکھ نگرستن مستر دیکھنا نگر دیکھ کے چون معنی کیسے سفتن مستر پرونا تو سفت پرویا تو سفتست پرویا ہے کوشش کرتے ہیں یہ سارے لفظ جو کہ آپ کے نئے آئے ہیں تو میں 2-3 بار آپ کو دہرا دوں گا خود حکیم سنائی نے اتنا اچھا کہا ہے اب خود لفظ کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں حالانکہ مطلب خاص کچھ نہیں ہے حکیم سنائی نے کتنا اچھا کہا ہے میں آسان میں آپوں آسان گل لکھی ہے تو خود حکیم سنائی نے اتنا اچھا کہا ہے اتنا اچھا کس لفظ کا معنی ہے چے بس کتنا اچھا کہا ہے معنی کا موتی دیکھ کے کیسے پرویا ہے کا معنی کیسے پرویا ہے حالانکہ چون کا معنی جب چون کا معنی جیسے اور یہاں چون کا معنی کیا کر رہے ہیں جیسے نا کیسے چون کا معنی یہاں کیا کر رہے ہیں کیسے بھئی اب جو شعر آ رہا ہے نا یہ شعر سب کو یاد ہونا چاہیے بڑا مشہور شعر ہے نیکو کا کیا مطلب اچھا یہ اصل میں نیکو ہے نیکو نیک سے نیکو تو پھر وہ اور شارٹ کر دیا نکو نیکی نیک نیکو کار تو پھر اس کو شعروں کے وزن کے لیے نکو بول دیتے ہیں غم دین خور کے غم دین است ہما غم ہا فروتر عظیم است غم دین کا کھا کیونکہ غم دین کا غم ہے تمام غم نیچے اس غم سے ہیں نیچے اس سے ہیں لیکن کیا اس غم سے ہیں روٹی نہیں یہ بھی غم ہے بھوک لگی ہے یہ بھی غم ہے کپڑے نہیں یہ بھی غم ہے لیکن میرے پاس دین نہیں آتا یہ بھی غم ہے تو فرماتے ہیں بزرگ سب سے بڑا غم یہ تھا کہ مجھے دین نہیں آتا باقی جتنے بھی غم ہیں وہ اس سے کم درجے کے غم ہیں جس کا پیٹ خالی رہ گیا مثلا تو کیا نقصان ہوا بھوکا رہ گیا
چلو زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہمارا گیا؟ مثلا کپڑے نہیں ہیں گرم تو زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہو گیا؟ سردی لگ گئی، آخر موسم بدلے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ جس بندے کے پاس دین نہیں ہے اس کا زیادہ نقصان ہوا ہے، دین نہ ہونے کی وجہ سے نہ اللہ کی بندگی کر سکا، نہ اللہ کو راضی کر سکا، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کر سکا، نہ رشتہ داروں کے، نہ حلال حرام پہچان سکا، گیا دوزخ میں۔ تو دین نہیں تو بندہ گیا دوزخ میں، یہ نقصان۔ باقی دنیا کی چیزیں نہیں تو جو نقصان ہوا تو بڑا غم بڑا نقصان کون سا ہے؟ اگر دین نہیں ہے تو یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ غم کھاؤ کہ آج کا سبق آ جائے، اگلے دن کا پھر سبق آ جائے، ہر دن کا سبق آ جائے، ہر دن میں ترقی میں جاؤں، یہ غم کھاؤ۔ باقی سارے غم اس کے بعد ہیں، باقی غم بھی کوئی غم ہے کوئی؟ شاید دو بار آ گئی ہے، ہما کا معنی بھی کیا ہے؟ تو غم ہا کا معنی بھی کیا ہے؟ تو اس لیے پھر ایک بار معنی کیا، دو بار نہیں کیا۔ تمام غم تمام معنی نہیں کیا، تمام غم، غم ہا کے آگے جو ہا ہے اس کو پھر ہم نے ختم کر دی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، بن نہیں سکتا ترجمہ، لیکن وزن شعری کی خاطر لایا ہوا ہے۔ ہما غم ہا فروتر عظیم است، غم دنیا مخور کے بے حود است، ہیچ کس در جہاں نیا سود است، غم دنیا کا نہ کھا کیونکہ بے فائدہ ہے، بے فائدہ بےہودہ باتیں کر رہا ہے، یعنی بے فائدہ باتیں کر رہا ہے۔ دنیا کا غم ککھ نہیں ہے، بندے کو ضائع کرتا ہے۔ کوئی غم ہیچ کس، کوئی شخص جہان میں آرام نہ پایا ہوا ہے، کسی بندے کو دنیا میں آ کر بڑی خوشی یوں ملے کہ 100% خوشی، یہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کھاتے پیتے سے کھاتا پیتا بھی 100% سکون میں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف زرداری سے بڑھ کر کون کھاتا پیتا ہوگا، لیکن سکون ان کو بھی نہیں۔ میں نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے، سکون ان کو نہیں ہے۔ سکون اگر ہے تو سچ بولتا ہوں ہم درویشوں کو ہے، رات کو مزے کی نیند سوتے ہیں، کوئی فکر نہیں، ذکر کرتے 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 سو جاؤ، کوئی فکری آ جاتی ہیں، ٹینشنیں آ جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہم لوگ یہ سرمایہ داروں سے زیادہ خوشحال ہو، ہمیں کھانا کھانے کی لذت آتی ہے، ان بیچاروں کا لقمہ منہ میں ہوتا ہے تو فکر جو ہے وہ بنگلستان پہنچی ہوتی ہے، ان کے وسیلے ان کے وسیلے ان کے وسیلے ان کا حال ہوتا ہے۔ یہ شعر بھی یاد کرنے والا ہے، یہ 2 شعر یہاں کے ایسے ہیں جو بھی یاد کرنے والے ہیں۔ من بعجز و قصور معترفا نیچو نادان و احمق و خارفا، پھر پڑھو، من بعجز و قصور معترفا نیچو نادان و احمق و خارفا، اور کوتاہی کا معترف ہوں میں۔ ام کا معنی بھی ہوں میں، تو من کا معنی بھی میں، تو میں ایک بار ترجمہ کر لو، میں والا ترجمہ شروع سے کر لو، اور ام کا معنی صرف ہوں کر لو ہے، تاکہ وہ 2 بار تکرار ہوگا تو پھر وہ معنی خراب ہو جائے گا۔ میں عجز اور قصور کا اعتراف کرنے والا ہوں، نہ کہ مثل نادان کے اور بیوقوف کے اور بوڑھے کھوسٹ کے ہوں۔ خریف اس عمر کو کہتے ہیں جس کا قرآن حکیم نے حوالہ دیا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، انسان عمر بڑھتے بڑھتے اس درجے میں آ جاتا ہے کہ بعد علم، علم آ چکا ہونے کے بعد اب یہ ہے کہ لا یعلم، کچھ نہیں آتا، بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بڑھاپے کے اندر یار اب حافظہ کام نہیں کرتا، سنا ہوا کبھی؟ اس عمر کے بندے کو خارف کہتے ہیں، اس لیے بوڑھا کھوسٹ، یہ لفظ آپ لوگ شاید اس کو مذاق میں لے رہے ہو، یہ لفظ ہے یہ بوڑھا کھوسٹ۔ اصل پتہ کیا کتاب کا ٹائٹل کیا تھا، سبق کا ٹائٹل کیا تھا؟ ایک تو اس کی عمدہ کتاب کا آغاز اور مصنف کی جانب سے عذر۔ اب اس کتاب میں بیان کیا ہونا ہے وہ بتا دیا، نماز روزہ، نماز وضو غسل، یہ بیان ہوگا۔ اب یہاں سے عذر بیان کر رہے ہیں، کیا عذر بیان کر رہے ہیں؟ میں لکھ تو رہا ہوں لیکن پھر بھی اپنی عاجزی کا یہ اقرار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے لکھنے میں غلطی مجھ سے ہو جائے، کوئی مسئلہ اونچ نیچ ہو جائے، اس بات کو میں اقرار کرتا ہوں، میں کوئی احمق تھوڑا ہوں،
اور میں کوئی بیوقوف تھوڑا ہوں، میں کوئی بوڑھا کھوسڑ تھوڑا ہوں کہ میں کہوں کہ جو میں نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہ عاجزی ہے، یہ ہوتی ہے عاجزی، اور یہ ہوتی ہے تواضع۔ کئی بار علماء تشریف لاتے ہیں، بولتے ہیں آج میں آ تو گیا ہوں لیکن شاید میرے پاس آپ کے علم کو زیادہ کرنے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، چلو 2-4 حدیثیں سن لیتے ہیں۔ حالانکہ شے تو ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ عاجزی کرتے کرتے شاید میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو خوش کر سکوں، لیکن 2-4 لفظ پھر بھی سن لیتے ہیں۔ عاجزی اس طرح کی شے ہوتی ہے۔ تو یہ کیا اس شعر کے اندر کیا بیان کریں؟ اپنی عاجزی کا اظہار کہ میں کمزور آدمی ہوں، کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہوں، میں نادان اور احمق نہیں ہوں کہ کہوں کہ جو کہہ دیا ہے بس وہی صحیح ہے۔ پیش ازیں گفتہ اند اہل سلف، عذر من صنف قد استہدف۔ شعر ایسے مشہور ہو گئے کہ جب کیونکہ یہ کام مصنفین کتابیں لکھتے ہیں تو کتابوں کے شروع میں یہ شعر لکھتے ہیں، من صنف قد استہدف۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو تصنیف کرے گا تو اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ وہ پھر اس طرح یہ شعر سے مشہور ہو گیا۔ ترجمہ دیکھو، پہلے اس سے پیش ازیں، پہلے اس سے کہا ہے پہلوں نے، اہل سلف پہلے زمانے کے لوگ۔ عذر، اس بات کا عذر، من یہ عربی کا لفظ ہے، من صنف جس نے تصنیف کی، قد استہدف اسے نشانہ بنایا گیا، اور اگر اس کو جو پڑھیں قد استہدف تو وہ نشانہ بنا۔ دونوں طریقے سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ ترجمہ کر ایک بار اسیر الحسن، پہلے اس سے کہا، پہلے اس سے گفتہ اند کہا ہے، پہلے اس سے گفتہ اند کہا ہے بڑوں نے، جس نے عذر کون سا عذر؟ جس نے تصنیف کی وہ نشانہ بنا۔ اگر قد استہدف پڑھے تو، اور اگر قد استہدف پڑھے پھر کیا ہوگا؟ اسے نشانہ بنایا گیا۔ لیک بر قدر خیش کوشیدن، بہز بیکاریو خاموشیدن۔ قدر خیش اپنی طاقت، خیش مانا اپنا، اپنی، اپنے۔ یہ ایک فارسی کا جملہ بولا جاتا ہے، اول خیش بعد درویش۔ یہ ایک جملہ ہے، محاورہ ہے۔ بندے نے کچھ پیسے صدقہ کرنا ہو، خیرات کرنا ہو تو بولا جاتا ہے اول خیش، پہلے اپنوں کو دو، بعد درویش اس کے بعد سے دینا ہے تو کسی اور مانگنے والے غریب کو دو۔ اول خیش بعد درویش، خیش و اقارب اپنے قریبی رشتہ دار۔ تو خیش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے۔ خاموشیدن کا معنی بہت آسان ہے، کیا؟ خاموش رہنا۔ اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ خاموشن۔ خاموشیدن مصدر خاموش ہونا، خاموشات مضارع خاموش ہوئے، خاموش حاصل کر دے۔ کسی خاموش کو خامش بھی بولتے ہیں، خاموشی، خامشی، اس کو مخفف کرتے ہوئے اور شار کرتے ہوئے خاموشی۔ ترجمہ کریں، لیکن یہ لیک جو ہے نا، یہ لیکن سے بنا ہے، لیکن، اور جو لیکن ہے پیارے بچوں کی عربی کا لفظ ہے، عربی میں لاکن نہ پڑھتے، ولیکن نلبس مہمان اتفا۔ اردو کی کیا بات ہے، لاکن کو توڑ مروڑ کا کیا بنا دیا؟ لیکن۔ لیکن اپنی طاقت پر، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنا بہتر ہے بیکار رہنے سے اور خاموش رہنے سے۔ اچھا بھی بات آپ کو لگیا تو بتا رہا ہوں کہ بھائی بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، جو لکھتا ہے اس پر نشانہ کسا جاتا ہے، ہے کہ لکھی ہے، یہ کیا لکھی ہے، روپیاں نکالی جاتی ہیں، لیکن اس کے مطلب آپ یہ تھوڑا کہ ہم کچھ نہیں چھوڑ دیں، جو ہمت طاقت ہے اس کے مطابق کوشش تو کرنی چاہیے۔ اگر ہم وزیر اعظم نہیں لگ سکتے تو چلو یار جو چھوٹا موٹا لگ سکتے وہ تو لگے نا، روٹی پانی تو زمانہ ہے، اب یہ لازم تھوڑا کہ وزیر اعظم میں لگے نا، جو لگ سکتے ہیں وہی لگ لیں۔ دین کا امام غزالی جتنا کام اگر ہم نہیں کر سکتے تو جتنی ہمت ہوتی تو اتنا تو کریں نا۔ آج ہم کوئی بڑے علماء نہیں ہیں، علماء کے خادموں کی طرف بھی ہم نہیں ہیں، لیکن جتنی ہمت ہے چپ رہنے سے، فارغ رہنے سے کچھ تو کریں نا، یہ سمجھانا چاہتے ہیں بزرگ۔ میں اب خود حضرت، میں اب ٹھیک ہے کہ نشانہ تو بنوں گا، لیکن جتنی
ہمت ہے اتنا تو میں کروں نا، یہ ہمت کرنا بہتر ہے اس بات سے بیکار رہنے سے اور خاموش رہنے سے۔ من بقدر مجال پوشیدم فقرا برد نظم پوشیدم۔ اب کئی بار لفظوں کا تکرار بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ سب کا ترجمہ نہیں کرنا ہوتا۔ آب زمزم کا پانی پینا ہے کہ آب زمزم پینا ہے؟ پانی تو پانی ہوگا، دوبارہ تو نہیں بولنا ہوتا اس کو۔ اب دیکھو ذرا معنی کا معنی کیا ہے؟ میں پوشیدم کے اندر جو میم ہے اس کا معنی بھی کیا ہے؟ میں دو بار میں آ گیا، جب تکرار ہو جائے پھر ترجمہ ایک ہی بار کرنا ہوتا ہے، تو جو دوسری بار آیا ہوا ہے سمجھو کہ وزن پورا کر دیں گے۔ باقی بات کی اب دو بار ترجمہ کرو گے میں وہ ترجمہ بندے کا ہے۔ اچھا جی، بقدر مجال، قدر کا معنی بھی طاقت، مجال کا معنی بھی طاقت۔ اب قدر کا معنی ایک اور ہوتا ہے، تو اس یہاں وہ معنی کر لیں۔ قدر کا معنی مقدار، اپنی طاقت کی مقدار، مجال میں نا طاقت، اور قدر کا معنی مقدار۔ اب دونوں لفظوں کا ہم نے ترجمہ الگ الگ کر لیا ہے، مضمون واضح ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ فقہ، یہ علم الفقہ، فی الحال علم الفقہ جس کے اندر مسئلے مسائل بیان ہوتے ہیں، فی الحال اتنے جس کے اندر مسئلے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ برد، قصیدہ، بردہ، چادر والا قصیدہ، تو برد عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چادر۔ نظم کا معنی نظم۔ پوشیدم، یہ کس مصدر سے بنا ہے؟ پوشیدن مصدر، پہننا، پوشد مضارع پہنے، تو اسی سے ہے پوشید، پوشد، پوشند، پوشی، پوشید، پوشم، پوشین، یہ چادر پوشی، اظہارات پر چادر پوشی، چادر پہنانا۔ تو ترجمہ کریں بھائی، لفظ من کا ترجمہ چھوڑ دیں، پھر لفظ من کا ترجمہ پھر چھوڑ دیں، آخر میں میم آئی جو ہوئی ہے۔ طاقت کی مقدار کے مطابق کوشش کرنا۔ اب دیکھو، طاقت کی مقدار کے مطابق کوشش کرنا، مراد یہ کہ طاقت کے مطابق کوشش کرنا۔ میں آیا ہوں، میں خود آیا ہوں، بات یہی ہے۔ طاقت کی مقدار کے مطابق کوشش کرنا، طاقت کے مطابق کوشش کرنا، لیکن چونکہ اب لفظ آیا ہوا ہے کوئی تو اس کا ترجمہ کرنا ہے نا۔ طاقت کی مقدار کے مطابق کوشش کرنا، مطابق، یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ با، میں نے کہا نا با کئی معنی میں آئے گا۔ ترجمہ کرو، طاقت کی مقدار کے مطابق کوشش کروں گا میں فقہ کو، نظم کی چادر پہناؤں گا میں۔ بات کیا ہے؟ میں فقہ کے مسئلے لکھنے لگا ہوں اور نظم کی صورت میں لکھنے لگا ہوں۔ فقہ کو، نظم کی چادر پہناؤں گا میں۔ یہ چادر چادر کوئی یہاں نہیں ہے، اس سے تشبیہیں دی ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں فقہ کے مسئلے نظم کی صورت میں لکھنے لگا ہوں۔ نکنی عیب گر تو بتوانی، نکنی عیب گر تو بتوانی، کہ درو حلائے باپوشانی، اور اس کو حلائے با نہ پڑھو، حلائے بے پڑھو، تب بھی معنی بن جاتا ہے، بہترین معنی بن جاتا ہے۔ حلائے بے پوشانی، یہ ایک ہے کہ ترجمہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، تین طریقے سے ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ، آیتوں کا ترجمہ ایک طریقے سے، ایک ایک آیت کا ترجمہ دو طریقے سے، تین طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے کبھی آپ کو یوں پڑھا دیا، کسی اور استاد نے کہا یار اس کا ترجمہ تو یوں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دو تین طریقے سے ترجمہ ہو سکتا ہے، کوئی اس میں عجیب بات نہیں ہوتی۔ نکنی، ہاں جی، کنی کس مصدر سے بنا ہے؟ کردن مصدر، کرنا، مناد مضارع، تو نکنی ہے۔ عیب کا معنی عیب، اگر کا معنی اگر، تو کا معنی تو، اب تو بھی آ گیا اور بتوانی کے اندر یا بھی آ گئی، ان دونوں کا معنی تو ہی ہوتا ہے، اس لیے ایک بار ترجمہ کریں گے اور ایک بار والا ترجمہ نہیں کریں گے۔ توانی مصدر پڑھ چکے تو نہیں؟ توانستہ مصدر سکنا، پڑھ لیے کہ نہیں پڑھ لیے؟ تو تواند مضارع سکے، تو توانائی، توانائی یہ کیا ہوتی ہے؟ تو توانی، درو اصل میں کیا ہے؟ درو، اللہ قیمتی جوڑا، بہ بہت اچھا، پوشانی، پوشانیدن، یہ تو تھا پوشیدن پہننا، پوشانیدن پہنانا، پوشیدن پہننا، پوشانیدن پہنانا۔ اب ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو مضمون بتاؤں گا۔ نہ کرے تو عیب
اگر ہو سکتا ہے تجھ سے کہ اس میں قیمتی جوڑا بہتر پہنائے تو. مضمون جملہ ایک بار سمجھ لو پھر ترجمہ آپ کو سمجھ آئے گا. اور بھائی میں یہ فقہ کے مسئلے ایک نظم کی صورت میں لکھنے لگا ہوں. اگر تجھ سے اور اس کو میں ایک کیا کہا میں ایک نظم کی چادر پہنانے لگا ہوں. میں فقہ کے مسئلوں کو نظم کی چادر پہنانے لگا ہوں. اگر تو فقہ کے مسئلوں کو بہترین اچھا اور مہنگا جوڑا پہنا سکتے ہیں نا اے پڑھنے والے, اگر تو اتنا لائق ہے تو مہربانی کرو میرا عیب نہ نکالنا. چلو میری شادی چادر ہے ہوتی ہے آج سے پڑھنے والے تھوڑے طلباء ہیں یہ چیزیں بہت اچھا لکھ سکتے ہیں. لیکن عارضی کیا ہے, میں فقہ کے مسئلوں کو چادر پہنا رہا ہوں اور اگر تو مہنگا جوڑا اس کو پہنا سکتے ہیں یعنی اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو بس ٹھیک ہے یار مہربانی کرنا میرے ایپ کے نہ کرنا گزارا چلا لینا. پھر کیا دینا چاہ یار تھوڑے علم والا بندہ ہی, حالانکہ ہم تھوڑے علم والے کہ وہ تھوڑے علم والے, ہم تھوڑے. یہ ہوتی ہے عارضی سارا کچھ وہ ہاں کر کے تو پھر بھی دوسرے بندے کو عزت دینے کی کوشش کرنا. مضمون جملہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ترجمہ کرو بھائی. نہ کرے تو عیب اگر ہو سکتا ہے تجھ سے کہ اس میں یعنی فقہ میں مہنگا جوڑا بہتر پہنائے تو. اسب تازی اگرچہ بہتازد لاشائے خر خیشتن نیندازد. اسب کا معنی ہوتا ہے گھوڑا اور تازی تیز رفتار سے دوڑنے والا عمدہ نسل کا گھوڑا اسے کہتے ہیں تازی. اسب تازی ایک مخصوص نسل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اسب تازی. تو عربی گھوڑا, فارسی گھوڑا. گھوڑے کا جو حملہ کرنا ہے یہ دوڑنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو یہاں اس کا ترجمہ حاصل معنی کرنا ہے دوڑنا. تو مضارع کا معنی دوڑ سکتا ہے. ترجمہ کراتا ہوں یہ آپ کو. لاشائے خر یعنی خر کہتے ہیں گدھے کو, تو لاشا معنی لاش لیکن مراد ہے جسم, مراد اس کا ہے جسم. خیشتن اپنے آپ کو, نیندازت انداختن مصدر گرنا گرانا, تو اندازد تو نہ اندازد تو نیندازد. یہ اب ذرا ترجمہ کرتے ہیں. عمدہ گھوڑا اگرچہ بہتر دوڑ سکتا ہے, لغوی معنی کیا ہے بہتر حملہ کر سکتا ہے, لیکن گھوڑے کا جو حملہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے نا, مراد دوڑنا. عمدہ نسل کا گھوڑا اگرچہ بہتر دوڑ سکتا ہے. گدھا لاشائے خر گدھے کا جسم مراد ہے گدھا. گدھا اپنے آپ کو نہیں گرا دیتا, نہ اندازت گرا دیتا. دیکھو گدھا اور گھوڑا تو بہت تیز دوڑتا ہے تو گدھا اس میں کم ہوتا ہے. پھر گھوڑا بھی سادہ نہیں, اسب تازی بھی. اگر اسب تازی بہت تیز دوڑتا ہے تو اس کا معنی یہ کب ہے کہ گدھا دوڑنا ہی چھوڑ دے, یار میں اس طرح دوڑ نہیں سکتا دوڑنا ہی چھوڑ دے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. ایک بندے نے بڑی ساری دکان ڈالی ہے کروڑوں روپے کی, اب اس کا معنی یہ تھوڑا کہ غریب بندے چھوٹی دکان بھی نہ ڈالیں, یار وہ تو ڈالے نا جو اس میں ہمت ہے. تو یہ وہ بات ہے کہ اگر تو بہتر چادر پہنا سکتے ہے تو کوئی بات نہیں, میرا عیب نہ کرنا. ٹھیک ہے تو اچھا گھوڑا ہوگا بہت تیز دوڑ سکتے ہے, میں چل یار اپنے آپ کو عارضی کر رہے ہیں کمزور ہی صحیح, اب تو تیز دوڑ سکتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ میں دوڑنا ہی چھوڑ دوں, دوڑوں گا تو میں صحیح. مضمون سمجھ آ رہا ہے؟ مضمون جملہ یہ ہے. اب دیکھو میں 2 لفظ پڑھاتا ہوں, اب جو ہمارے استاد ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں, اب وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ میں پڑھانا ہی چھوڑ دوں, کہ میں اس طرح پڑھا نہیں سکتا زیادہ پڑھانا ہی چھوڑ دوں, یہ تو کوئی بات نہیں. جتنی ہمت ہے جتنی کوشش ہے اس کے مطابق ہمت کرتے رہنا, یہ زندگی ہے. کچھ لڑکے ان کا دماغ اللہ نے تیز بنایا, وہ بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں. جن کا دماغ تھوڑا سا کمزور ہے, اب اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ وہ محنت کرنا چھوڑ دیں, وہ پڑھائی کرنا چھوڑ دیں, یار میرا دماغ تیز نہیں ہے, پڑھائی تو کرنی ہے. یہ وہ عارضی کر رہے ہیں. جو کمزور آدمی ہے اب یہ تھوڑا کہ پڑھنا ہی چھوڑ دے یا وہ لکھنا ہی چھوڑ دے. کوئی بندہ بہت اچھا لکھ سکتا ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ میں کم اچھا لکھ سکتا ہوں میں لکھنا ہی چھوڑ دوں, بھی میں لکھوں گا تو صحیح نا, یہ مطلب کہہ رہے ہیں. تو بات آخرکار وہی ہے کہ عارضی کر رہے ہیں. 2 3 4 شعروں کے اندر الفاظ بدل کر کیا کر رہے ہیں, عارضی کر رہے ہیں. 180 بیت و 10 بابست لائق روزگار اصحاب است.
صد کا معنی ہے 100، اسی سے ہے صدی، 1 صدی 2 صدی 3 صدیاں، یعنی ہر 100 200 300۔ ہشتاد 80، بیت شعر، 10 باب منع باب، لائق مناسب، روزگار مراد زمانہ، اصحاب لوگ، تو زمانے والے، روزگار اصحاب زمانے والے۔ 180 شعر اور 10 باب ہیں۔ اس کتاب کے اندر 180 شعر ہیں اور 10 باب ہیں، یہ بس بتایا ہے۔ تو اور کیا ہے؟ مناسب زمانے والوں کے ہیں۔ والے کس کا معنی ہے؟ اصحاب۔ موجز و دل پذیر افتادست، لا جرم بے نظیر افتادست۔ ترجمہ کریں۔ موجز مختصر کرنے والا، موجز جس کو مختصر کر دیا جائے۔ تو یہ کتاب جو ہے نا، یہ موجز ہے یا موجز ہے؟ یہ مختصر کرنے والی ہے کہ اس کو مختصر کیا گیا ہے؟ اس کو مختصر کیا گیا ہے۔ دل پذیر، دل پسند، دل پذیر پر شعر سناؤ گے؟ ہاں جی، ثنائے محمد پورا شعر سناؤ۔ زباں تاب ود در دہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ افتادست، افتادست، افتادن مصدر گرنا پڑنا، افتاد مضارع گر پڑے، گرے پڑے، گر پڑے۔ تو افتاد یہ یہاں منع ہے پڑھنا، یعنی واقعہ ہونا۔ لا جرم، لا جرم ان اللہ ما یسرون وما یعلنون، لا جرم بلا شک و شبہ، یقیناً۔ لا جرم حاصل معنی کیا ہے؟ یقیناً، یہ حاصل معنی ہے۔ بے نظیر کا معنی کیا؟ بے مثال۔ افتاد معنی واقعہ۔ یہ جو کتاب ہے کتنے شعر ہیں اس میں؟ 180۔ باب کتنے ہیں؟ 10۔ اور اس کتاب کی شان کیا ہے؟ مختصر اور دل پسند واقعہ ہوئی ہے۔ مختصر اور دل پسند واقعہ ہوئی ہے۔ یقیناً بے مثال واقعہ ہوئی ہے۔ این ترا یادگار از شرف است، نام او در جہاں بہر طرف است۔ یہ کتاب، این کا معنی یہ، مراد کیا ہے؟ یہ کتاب، یہ کتاب تیرے لیے یادگار شرف الدین بخاری سے ہے۔ مصنف کا نام ہے شرف الدین بخاری، ان کی طرف سے یہ کتاب تیرے لیے یادگار رہے گی، نشانی رہے گی۔ یادگار کا نشانی ہوتا ہے۔ نام ان کا جہان میں ہر طرف ہے، با کا معنی کچھ بھی نہیں، با زیادہ ہے۔ نام ان کا جہان میں ہر طرف ہے۔ بتانا اس شعر میں کیا ہے کہ کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے، بتانا صرف یہ ہے۔ تو پھر شعر پورا کرنے کے لیے کہ نام ان کا جہان میں ہر طرف ہے۔ اور واقعی ویسے ہے بات دلچسپ کہ جہاں جہاں بھی اصل پورا درس نظامی پڑھایا جاتا ہے نا، ہے چھوٹی سی کتاب اللہ نے پسند کر لی ہوئی، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ پرانے دور اب تو لوگوں نے مدارس میں فارسی پڑھنا چھوڑ دیا ہوا ہے، ورنہ جہاں بھی کریمہ پہلی کتاب ہوتی ہے، نام حق دوسری کتاب ہوتی ہے۔ تو دیکھو عاجز مسکین بندوں کی کتاب اللہ نے کیسے قبول فرمائی ہوئی، ہر جگہ پڑھی۔ کریمہ دیکھو چند صفحوں کی کتاب ہے، حالانکہ ان سے بڑے بڑے دیوان موجود ہیں، لیکن جو مقبولیت اللہ نے حضرت شیخ سعدی کو دی ہے کسی اور کو نہیں دی ہے۔ آپ اہل رسول سے بہت پیار کرنے والے تھے، بہت پیار کرنے والے تھے، اور جو بندہ بھی اہل رسول سے پیار کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو عزت اور احترام بہت زیادہ دیتا ہے۔ وہ مشہور زمانہ شعر دیکھو، ہر بندہ دعاؤں کے اندر پڑھتا ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ، وہ آپ جناب کا شعر ہے کہ گھر قول ایما کنی خاتمہ۔ تو دیکھو اتنا مقبول ہوا، یہ بالغ العلا بکمالہ، حضرت شیخ سعدی کا شعر دنیا بھر کے اندر مقبول ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، تو ترجمہ ہو گیا ہے۔ از بخارست، از بخاراست، بخار نہیں بخارا، یہ بلخ بخارا، یہ جگہوں کے نام ہے۔ از بخاراست مولد و نسبش، وز خراساں علوم مکتسبش۔ جی، بخارا سے ہے
جائے پیدائش اور نسب ان کا۔ شرف الدین بخاری کہاں پیدا ہوئے؟ بخارا میں، ادھر ہی ان کے آباء و اجداد، نسب آباء و اجداد، اور مولد جائے ولادت ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی ان کے آباء و اجداد، اور خراسان سے علوم پڑھے ہوئے، ان کے مکتسب کمائے ہوئے۔ تو علوم کمائے جاتے ہیں کہ پڑھے جاتے ہیں؟ پڑھے جاتے ہیں۔ بولا مکتسب ہے لیکن مراد کیا ہے؟ پڑھے ہوئے۔ دیکھو آپ کہاں کے ہو اور پڑھنے کہاں آئے ہوئے؟ گجر خان۔ یہ ہے کہ مولدت کشمیر ہے، آپ کی جائے ولادت کہاں ہے؟ کشمیر۔ علوم مکتسبت گجر خان است۔ یہ ہے بندہ ہوتا کہاں کا ہے اور جا کر علم کہاں پڑھتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام۔ میں لاہور کا ہوں اور بیٹھا میں ادھر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو ڈیوٹی جہاں دے دے۔ ترجمہ کرو پھر ایک بار۔ بخارا سے ہے جائے پیدائش اور نسب ان کا، کن کا؟ اس شرف الدین بخاری جو بزرگ ہیں ان کا، اور خراسان بھی جگہ کا نام ہے، خراسان سے علوم پڑھے ہوئے ان کے، اس کے، لیکن بزرگ ہیں تو پھر ادب کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ان کے۔ ترجمہ کر دیں۔ بخارا سے ہے جائے پیدائش اور نسب ان کا، اور خراسان سے علوم پڑھے ہوئے ان کے۔ یا الہی بدہت توفیقم رہبنما بسوء تحقیقم۔ یہ نما پر دکھاؤ، ہاں شعر سناؤ۔ خطا در گزارو ثوابم نما، یہ ہے نما۔ اے الہی دے دے تو توفیق مجھے، راہ دکھا تحقیق کی طرف مجھے۔ سوئے مانا طرف، سوئے مانا وہ سوئے لا لازار پھرتے ہیں، وہ باغ کی طرف پھرتے ہیں۔ سوئے مانا لا طرف۔ سوئے منزل ایک کی رسالہ چھپتا ہوتا تھا کسی زمانے میں، سوئے منزل، منزل کی طرف۔ یہ سوئے کا معنی کیا ہے؟ طرف، اور جو با ہے اس کا معنی بھی طرف ہوتا ہے۔ با کا ایک معنی طرف بھی ہوتا ہے۔ من بسوئے مسجد بیروم، میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ شما تا کجا روی، تو کدھر جا رہے ہیں؟ کیا بولیں کہ من بسوئے بازار میں روم، میں بازار جا رہا ہوں۔ یہ من بسوئے مدرسہ بیروم، میں مدرسے جا رہا ہوں۔